ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دعائے مغفرت ہو اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے لیے. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے دل کی اہمیت اور اس کے تعلق سے فکر کرنا کہ جسم میں ایک اہم عضو ہے، اگر یہ درست رہا سارا جسم درست ہے، اگر یہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑتا ہے، تو وہ دل ہے. انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں جسم کا ایک اہم عضو، وہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جسے زبان کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کے تعلق سے قرآن و حدیث سے اس متعلق احادیث اور آیتیں بیان کی جائیں گی. محترم حاضرین، انسانی جسم میں زبان کی اس قدر اہمیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہیں مختلف بولیوں میں، مختلف رنگوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا. تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، لیکن آپ دیکھیں انسانوں میں بھی الگ الگ ملکوں کے، الگ الگ علاقوں کے رہنے والے مختلف بولیاں بولتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، ان کی لغتیں الگ ہیں. یہ ایک قدرت کی ایک عظیم نشانی یہ بھی ہے کہ ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کوئی بھی چیز اگر اس پر رکھتے ہیں تو اس کا ذائقہ وہ معلوم کر لیتا ہے کہ آیا یہ چیز میٹھی ہے یا یہ نمکین ہے یا یہ تیز ہے، ترش ہے. ہر قسم کے ذائقے زبان سے معلوم کر لیے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے زبان کے متعلق کہ یہ کئی بیماریوں کو بھی ظاہر کرتا ہے. زبان کو دیکھ کر ماہر طب جو ہوتے ہیں، ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، امراض کا پتہ لگا دیتے ہیں. زبان کا معائنہ کر کر بیماری کا نام بتا دیتے ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اسی طرح ایک عظیم نشانی یہ بھی ہے زبان میں کہ انسان اپنی معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، اپنے دل کے جذبات کو زبان سے وہ ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ اس کی قدر و قیمت ان سے پوچھیں جو گونگے ہیں، جو بات نہیں کر سکتے، جنہیں قوت گویائی سے وہ محروم ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں زبان کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں بھی فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے دو آنکھ نہیں بنائے، کیا ہم نے ایک زبان نہیں بنائی، کیا ہم نے دو ہونٹ نہیں بنائے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے ہم زبان کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہذا شریعت ہمیں زبان کے تعلق سے بھی احکامات دے رہی ہے کہ ہمیشہ زبان سے سچ بات بولنا ہے، ہمیشہ زبان سے خیر کی بات کرنا ہے، زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ زبان ہے ایک جملے سے سامنے والے کو خراش ہوتی ہے، سامنے والے کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے تمہاری ایک بول کی وجہ سے۔ اسی لیے شریعت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی جمعہ میں خطبہ مسنونہ میں میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو ہر جگہ پر، اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، اچھی بات کہو۔ اور اس کے دو فائدے بھی اللہ نے بتائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ دو فائدے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ تو گویا زبان کی حفاظت اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، زبان کی حفاظت سے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو لہذا اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کا دار و مدار زبان پر بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں بیان فرمایا کہ زبان کی اہمیت کتنی ہے۔ دیکھیں سارے اعضاء، جسم کے سارے اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں کہ اس سے درخواست کرتے ہیں کہ تو درست رہے، تو اچھی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے، جیسے ہی وہ صبح کرتا ہے سارے اعضاء مل کر زبان سے کہتے ہیں کہ ہم سب تجھ سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا دار و مدار تجھ پر ہے۔ ان استقمتی فاستقمنا، اگر تو درست رہی تو ہم سب درست رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب بگڑ جائیں گے۔ تو سارے انسانی اعضاء زبان سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہر روز کرتے ہیں صبح اٹھتے ہی کہ اگر تو اچھی رہی تو ہم سب اچھے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب بگڑ جانے والے ہیں۔ تو اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ زبان پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور کسی بھی شخص کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایک بول کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم جو لفظ نکالتے ہیں، جملہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک لفظ اگر ہم جو نکالتے ہیں اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اسے بھی نام اعمال میں درج کیا جاتا ہے، فرشتے اسے بھی لکھتے ہیں۔ ایک حدیث سناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يرى بها بالا، کہ ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے، ایک لفظ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والا وہ جملہ ہوتا ہے اور اسے وہ معمولی سمجھتا ہے، اس کی اہمیت اس کے پاس اتنی نہیں ہوتی، ایسے ہی وہ جملہ ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ایک جملہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ملاقات ہونے تک اس کے اوپر رضا کو لکھ دیتا ہے، خوشنودی لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب تک وہ بندہ مجھ سے ملاقات نہیں کرے گا اس وقت تک وہ میری رضا میں ہے، خوشنودی میں۔ ایک جملہ مشرق و مغرب کے درمیان کے فاصلے کا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وہی بندہ اگر کوئی ایسا جملہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے جبکہ اسے اتنی اہمیت نہیں دیتا،
لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملنے تک، ملاقات تک اس پر ناراضگی کو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ تو ایک لفظ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے ہم زبان سے جو بھی کلمہ نکالیں، جو بول بھی ہم بولیں، پہلے اسے تول لیں، پہلے اسے ہم سمجھ لیں کہ ہم کون سا جملہ ادا کرنے والا ہے۔ کیا اس جملے سے سامنے والا ناراض ہوگا؟ کیا اس جملے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں میری کیا اہمیت ہوگی؟ یہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر خطایا ابن آدم فی لسان، ابن آدم کی اکثر غلطیاں، اکثر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والے جملوں کی وجہ سے وہ اکثر گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ آئیے دیکھیں زبان کی آفتیں کیا ہیں، زبان کی مصیبتیں کیا ہیں۔ اللہ کے سب سے پہلی چیز زبان سے شرکیہ الفاظ کو نکالنا۔ شرکیہ الفاظ کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کا نام لے کے، غیر اللہ کا نام لے کے کہے کہ وہ میری مدد فرمائے، المدد بول کر کسی اور غیر اللہ کا نام لے لیا جائے، یا اسی طرح شرکیہ جملے کہے جائیں، یہ زبان کی سب سے بڑی آفت ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، کہ ایسے جملے کہے کہ اللہ نے یہ چیز حلال کر دی ہے، اللہ نے یہ چیز حرام کر دی ہے، جبکہ اللہ نے وہ چیز نہ حلال کی ہے نہ وہ حرام کی ہے، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کو قرار دے رہا ہے، یا یہ کہے کہ اللہ نے تصرف دے رکھا ہے، انبیاء کو، اولیاء کو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات دیے ہیں، تصرف دیے ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، دنیا میں نظام کو وہ بدل سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں شرکیہ جملے ہیں، شرکیہ الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ تم اپنی زبانوں پر ایسے جھوٹے جملے مت نکالو کہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مانتے ہوئے۔ تو سب سے بڑی آفت شرکیہ الفاظ کا کہنا ہے۔ اسی طرح زبان کے ذریعے شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑانا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا، کہنا کہ ہم تو مذاق میں یہ جملہ کہہ رہے تھے۔ کیا شریعت ملی ہے تمہیں مذاق کرنے کے لیے؟ کیا احادیث تمہیں ملی ہے مذاق کرنے کے لیے؟ کیا دین ملا ہے تمہیں مذاق کرنے کے لیے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی بول کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا۔ اس وقت وہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو صرف کھیل تماشے میں ایسے جملے کہہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان جملوں کی وجہ سے دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے انہیں جہنم میں رسید کر دے گا۔ اسی طرح اہم چیز یہ بھی ہے، زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی احادیث بیان کرنا۔ حدیث کا نام لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہ آپ نے یہ چیز بیان کی ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے وہ حدیث بیان ہی نہیں کی۔ ہم احادیث ایسے ہی بیان کر دیتے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول پر کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے تو میرے لیے زیادہ پسند ہے کہ میں آسمان سے گر جاؤں، کوئی چڑیا مجھے آ کر پوچھ لے، آسمان سے گر جاؤں گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں بھی صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ابا جان سے کہ زبیر صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام احادیث بیان کرتے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا ہے آپ کو، آپ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، آپ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، لیکن آپ احادیث بیان نہیں کرتے جس طرح دیگر لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جھوٹی بات کہے، جانتے بوجھتے جھوٹی بات کہے، تو گویا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، جہنم میں اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ لہذا میں احادیث بیان کرنے میں محتاط رہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا لفظ کہہ دوں جو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا ہے، تو گویا میرا ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے گا۔ اس قدر احتیاط صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائے تو غیر اللہ کی قسم کھائے۔ یہ سب سے بڑی آفت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، کہ تم اپنے باپ داداؤں کے نام پر قسمیں مت کھاؤ، نہ ہی تمہاری اپنی ماؤں کے نام پر قسمیں کھاؤ۔
قسم کھاؤ تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، اور اس وقت قسم کھاؤ جب تم سچے ہو، سچ بات پر اللہ کی قسم کھاؤ۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا ایک تو شرک کے الفاظ ہے، شرک ہے اس میں، اور دوسرا یہ کہ زبان کی سب سے بڑی مصیبت ہے یہ۔ اسی طرح زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ عمومی گفتگو میں آدمی جھوٹ بولتا چلا جائے۔ ہم بات چیت میں تکیہ کلام بنا لیتے ہیں جھوٹ بولنا، جبکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی آفت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، کہ سچائی کو اپناؤ، سچ بات کو اپناؤ، کیونکہ سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گی اور نیکی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ آدمی سچا رہے گا، سچ بولتا رہے گا، سچائی کی تلاش میں رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ صدیق لکھ دیا جائے گا، سچا لکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الکذب، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا اور برائی تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ آدمی جھوٹ بولتا رہے گا، جھوٹ کا متلاشی رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جائے گا، جھوٹا لکھ دیا جائے گا۔ تو لہذا عمومی بات میں، عام چیز میں، عام بول چال میں آدمی کو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی ایک زبان کی بڑی آفتیں ہیں۔ اسی طرح زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ آدمی جھوٹی قسمیں کھائے، جھوٹی قسم کھائے۔ ایک تو غیر اللہ کی قسم کھانا بھی ایک بڑی آفت ہے، جھوٹی قسم کھانا بھی ایک بڑی آفت ہے۔ اسی طرح اللہ جھوٹی گواہی دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بڑے گناہ اللہ کے رسول نے بتائے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ فرما رہے تھے اللہ کے رسول، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اللہ کے رسول، ٹیک چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے۔ پھر آپ نے فرمایا الا قول الزور و شہادت الزور، لوگوں سنو، سب سے بڑے گناہوں میں گناہ یہ بھی ہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹا گواہ بننا۔ اللہ کے رسول بار بار یہی جملہ کہہ رہے تھے، صحابی بیان کرتے ہیں کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے، کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے، یعنی آپ اتنی اہمیت اس کو دے رہے تھے، الا قول الزور و شہادت الزور۔ اسی طرح جھوٹے لطیفے سنانا، کہانیاں بنا کر سنانا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کہنا، یہ زبان کی بڑی آفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، جہنم کا ایک گڑھا ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کہتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، پرائم کے نام پر یا لطیفے سنانے کے نام پر، ویڈیوگرافی کے نام پر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں۔ لوگوں کو ہنسانا ان کا مقصد ہوتا ہے، جبکہ وہ اس کے ذریعے اپنی ہلاکت کو وہ قائم کر رہے ہیں۔ اسی طرح زبان کی آفتوں میں سے کسی کی چغلی کرنا ہے، غیبت بیان کرنا ہے۔ غیبت ایک آدمی کے جو مر چکا ہے اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، مردے آدمی کے کھانے کا، اس کا گوشت کھانے کے مترادف غیبت کو بتایا گیا ہے۔ تو غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ چغل خوری جو کہ خبر کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ خبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، کوئی بڑی بات کی وجہ سے نہیں بلکہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا۔ چغل خوری کی وجہ سے جب اسے خبر میں اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے۔ تو یہ تمام قسمیں غیبت بیان کرنا، چغل خوری کرنا، برے القاب سے پکارنا، لوگوں کو برے القاب دے کر مذاق طعنے دینا، لوگوں کو گالی گلوچ کرنا، یہ زبان کی آفت ہے۔ سباب المسلمی فسوق، کہ مسلمان کا گالی دینا یا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر بتایا گیا ہے۔ تو غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، لعن طعن، لعنت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، کسی پر لعنت کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ یہ زبان کی آفتیں ہیں۔ تو ان تمام آفتوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں، اپنی زبان کی ہم حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اور زبان کی حفاظت کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ ایک صحابی عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول شریعت کے احکامات مجھ پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، مجھ پر غالب ہے، میں جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں، آپ مجھے کوئی معمولی سا عمل بتا دیں تاکہ میں اس عمل کو کرتا رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہنی چاہیے، یعنی ہمیشہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بندہ بن جا۔
سبحان اللہ، الحمدللہ، چھوٹے چھوٹے کلمات، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں رکھنا، یہ زبان کی حفاظت ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کے پاس مال نہیں ہے خرچہ کرنے کے لیے، صدقہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا، اچھی گفتگو کرنا، یہ ایک صدقہ ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ اگر آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے، خاموش رہیں، اپنی زبان کو لگام دیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، ورنہ وہ خاموش رہے، خاموش رہے، اپنی زبان کو روک لے۔ من صمت نجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ زبان بےہودہ فضولیات بکنا، بےہودہ الفاظ کہنا اور ایسے ہی سب زبانی کا استعمال کرنا، یہ تباہی کی طرف لے جانے والا سبب ہے۔ تو لہذا ایک حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاذ بن جبل ایسے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی تعریف بیان کی، ان کے علم کی تعریف بیان کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب کسی صحابی کو روانہ کرتے تو مدینہ کے باہر ہی سے انہیں روانہ کر دیتے، لیکن معاذ بن جبل کو جب اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجا تو اللہ کے رسول 7 میل تک ان کے ساتھ سفر کرے، وہاں پر جانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہو، جب تم پھر دوبارہ مدینہ آؤ گے تو میری خبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ کہنا تھا، حضرت معاذ رونے لگ گئے۔ اور ایک سفر میں یہ صحابی کے تعلق سے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ صحابی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ بیان کرتے ہیں ایک روز صبح میں اللہ کے رسول کے قریب ہو گیا، میں نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لقد سألت عظیما، اے معاذ تو نے بہت بڑا سوال کر دیا، بہت عظیم سوال تو نے کر دیا، لیکن اس پر عمل کرنا اس شخص کے لیے آسان ہوگا جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، نماز قائم کر، نماز پڑھ اور رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ ادا کر، بیت اللہ کا حج کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بیان فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں اچھی بھلائیوں کی طرف نہ بتاؤں، خیر کے دروازے تمہیں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، اور اسی طرح صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھاتی ہے اسی طرح صدقہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کی فضیلت انہیں بیان فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ میں تمہیں نہ بتاؤں دین کا سب سے اہم ستون کیا ہے، دین کی چوٹی کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا وہ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، الا اخبرک بکل ذلک کہ بملاک ذلک کلہ، اے معاذ میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا اپنی زبان باہر نکالی، زبان کو پکڑ کر فرمایا تکف علیک ھذا، اے معاذ اس زبان کو تو قابو میں رکھ، اس زبان پر اپنا کنٹرول رکھ۔ حضرت معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا زبان کی وجہ سے بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان کی وجہ سے ہماری گرفت فرمائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے جیسے یہ جملہ سنا، آپ نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، تو کیسا سوال کر رہا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم، کہ لوگوں کا جہنم میں سب سے زیادہ داخل ہونا، اوندھے منہ داخل ہو جائیں گے، منہ کے بل جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جائیں گے اپنی زبان کی کارستانیوں کی وجہ سے جائیں گے، اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو زبان کی حفاظت اتنی زیادہ اہم ہے،
جو شخص زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے لیے فرشتے کو نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص مجھے زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دے اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی گارنٹی مجھے دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے لوگ نمازی ہو سکتے ہیں، 100 میں سے 10 لوگ نمازی ہو سکتے ہیں، 100 میں سے 20 لوگ روزے دار ہو سکتے ہیں، 100 میں سے 30 لوگ زکوٰۃ دینے والے ہو سکتے ہیں، لیکن زبان کی حفاظت کرنے والے 100 میں سے 1 یا 2 ہی ہو سکتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی زبانیں پھسل جاتی ہیں، وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ آدمی کا اگر معیار دیکھنا ہے آدمی ہے کون، اس کے کپڑوں سے نہیں دیکھا جائے گا، اس کی جائیداد سے نہیں دیکھا جائے گا، اس کی مکان سے نہیں دیکھا جائے گا، آدمی کو پرکھا جائے گا تو اس کی زبان سے پرکھا جائے گا۔ جب وہ زبان کھولتا ہے تو اس کے عیب باہر آ جاتے ہیں، زبان سے اس کے ہنر معلوم ہوتے ہیں، تو آدمی اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے وہ دیکھنا ہے، ایمان کا معیار کیا ہے اس کی زبان سے دیکھا جائے گا۔ اگر وہ فضولیات بکنے والا ہو، بےہودہ باتیں کرنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، غیبت، چغلی، طرح طرح کی برائیاں بیان کرنے والا ہو، تو گویا اس کا آخرت پر ایمان کمزور ہے۔ جو آدمی اپنی زبان سے بھلائی کی بات کہنے والا ہو، لوگوں کا دل جیتنے والا ہو، لوگوں کو اپنی طرف رغبت رکھنے والا ہو زبان کے ذریعے، ایسا آدمی کا ایمان آخرت پہ مضبوط ہے۔ آدمی کو جانچا جاتا ہے زبان کی وجہ سے، تو لہذا بے لگام زبان یہ عافیت کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے، بے زبان لگام گناہوں کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو، خصوصاً خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ خواتین کے لیے ان کا زیور ہو سکتی ہیں، سونا چاندی ان کا زیور ہو سکتا ہے، لیکن اس سے اچھا زیور ان کی خاموش زبانیں ہو سکتی ہیں۔ ان کی خاموش زبانیں خواتین کا بہترین زیور ہے۔ سونے چاندی کے بغیر بھی زندگی اچھی گزر سکتی ہے، لیکن اگر وہ بے لگام عورت بن جائے، بد زبان عورت بن جائے، لوگوں سے گالی گلوچ، شوہر سے بدتمیزی کرنے والی ہو جائے، ایسی عورت اپنے میکے میں اپنی قدر کھو دیتی ہے، اپنے سسرال میں بھی اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ لہذا زبان اب آپ کا بھرم ہے، زبان آپ کا زیور ہے۔ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں تقویٰ ڈالے، اس کا خوف، اس کا ڈر پیدا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔